آہ، کوئی ہے جو میری فریاد سنے گا؟ یہ آواز جیسے میرے کانوں کے اندر دھماکے کی طرح گونجی۔ میرا دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نیند سے چونک کر اٹھی۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، چراغ بجھا ہوا تھا۔ ہوا کے شور میں وہ آواز اس قدر واضح تھی کہ میری روح تک کانپ اٹھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا مگر میری جھونپڑی میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے خود سے کہا شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کیں وہی آواز پھر سنائی دی، اب کی بار پہلے سے زیادہ قریب، اتنی قریب کہ مجھے لگا جیسے کوئی میرے کان کے پاس آ کر بول گیا ہو۔ میرا دل حلق میں آ گیا، سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں بستر سے آہستہ سے اٹھی۔ لحاف میرے قدموں میں آ کر الجھ گیا۔ میں نے اسے جھٹک کر ایک طرف کیا اور کان لگا کر سننے لگی، مگر اب کچھ نہیں تھا، بس باہر ہوا کا شور، ٹپکتی چھت کا ہلکا سا قطرہ اور میرے دل کی دھڑکنیں۔ میں نے دھیرے سے دروازے کی طرف دیکھا، وہ بند تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ باہر کوئی کھڑا ہے۔ میں نے خود سے کہا الوینا پاگل مت بن، یہ تیرا وہم ہے، مگر وہ وہم اس قدر سچ لگ رہا تھا کہ میرا دل یقین کرنے لگا۔ پھر وہی آواز، آہ کوئی ہے، میری فریاد سنو۔ میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ آواز اب بالکل قریب سے آئی تھی، جیسے میرے گھر کے پیچھے سے۔ میں لرزتی ہوئی دروازے تک گئی۔ دروازے کی زنجیر کو چھوا تو میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کچھ نہیں ہے باہر، مگر میرے اندر کی بے چینی مجھے روک نہ سکی۔ میں نے آہستہ سے زنجیر کھولی۔ دروازہ چرچرایا اور ہوا کا ایک جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ باہر اندھیرا تھا، اتنا گہرا کہ میں اپنا سایہ بھی نہ دیکھ پائی۔ میں نے قدم باہر رکھا تو زمین کی ٹھنڈک میرے پیروں کے تلووں میں اتر گئی۔ میں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں مگر وہاں کچھ نہیں تھا، بس دور کہیں الو کی خوفناک آواز اور ہوا کے جھونکوں میں کسی اجنبی کی سانسوں جیسی سرسراہٹ۔ میں آہستہ آہستہ جھونپڑی کے پیچھے کی طرف بڑھی جہاں جھاڑیاں تھیں۔ مجھے اپنی ماں کی بات یاد آئی کہ رات کو اس طرف نہ جانا، وہاں آسیب ہے، مگر اب میں جیسے اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ دل میں ایک انجانی ہمت جاگ اٹھی تھی۔ جھاڑیوں کے قریب پہنچی تو مجھے لگا جیسے زمین پر کوئی ہلکی سی جنبش ہوئی ہو۔ میں ٹھٹک گئی، آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں جھانکنے لگی۔ اچانک مجھے زمین پر ایک لمبا وجود نظر آیا۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹی، دل کی دھڑکن بے قابو تھی، مگر میں رک نہ سکی۔ وہ وجود جیسے کراہ رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا کون ہو تم؟ مگر جواب میں بس سانسوں کی بھاری آواز آئی۔ پھر ایک کرب بھری مدھم سی آواز سنائی دی، میں بیمار ہوں، بخار میں جل رہا ہوں، مدد کرو، دوا دے دو۔ اس آواز میں اتنی بے بسی تھی کہ میرا خوف لمحے بھر کے لیے کم ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر کہا یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ یہ تو گاؤں کا کنارہ ہے، کوئی یہاں نہیں آتا۔ وہ بولا بس دوا دے دو، میں مر جاؤں گا۔ میں ایک لمحے کو خاموش کھڑی رہی، پھر مجھے اپنی ماں کا چہرہ یاد آیا۔ اس نے پچھلے مہینے جب مجھے بخار ہوا تھا تو جو دوا لائی تھی اس میں آدھی شیشی ابھی باقی تھی۔ میں نے ہمت کی اور کہا رکو میں آتی ہوں۔ میرا دل ڈوب رہا تھا مگر میں بھاگ کر واپس اپنی جھونپڑی میں گئی۔ اندھیرے میں بکسے کو کھولا، شیشی ہاتھ میں لی۔ میرے ہاتھ اتنے لرز رہے تھے کہ دوا گرنے لگی۔ میں نے جلدی سے ڈھکن بند کیا اور باہر بھاگی۔ جھاڑیوں کے پاس پہنچی تو وہی وجود اب بھی زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ لو، یہ بخار کی دوا ہے۔ میں نے اسے شیشی پکڑائی۔ اس نے بمشکل ہاتھ اٹھایا۔ اس کے ہاتھ کا لمس اتنا سرد تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں کپ کپی دوڑ گئی، مگر میں پیچھے نہ ہٹی۔ وہ جیسے بہت مشکل سے اٹھا، دوا کھائی اور پانی پی کر گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر سایہ سا پڑ گیا جیسے دھند ہو۔ میں نے کہا اب تم ٹھیک ہو جاؤ گے، میں چلتی ہوں۔ مگر وہ کچھ نہ بولا، بس ایک ہلکی سی بھاپ اس کے جسم سے اٹھنے لگی۔ میں جلدی سے بھاگتی ہوئی اپنی جھونپڑی میں واپس آئی، دروازہ بند کیا، بستر میں گھسی اور لحاف سر تک کھینچ لیا، مگر نیند آنی کہاں تھی۔ دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کیں تو وہی چہرہ، وہی لمبا وجود، وہی آواز جیسے اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہو، آہ کوئی ہے جو میری فریاد سنے گا۔ نہ جانے کب نیند آ گئی۔ صبح ماں کی آواز نے مجھے جگایا، الوینا پتر اٹھ جا، گاؤں چلنا ہے۔ میں نے لحاف منہ پر کھینچ لیا اور تھکے لہجے میں کہا ماں نیند لینے دے، کل رات بہت برا خواب دیکھا میں نے۔ ماں بولی خواب سے پیٹ نہیں بھرتا، اٹھ جا، 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے۔ میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ماں تم چلی جاؤ، میں نہیں جاؤں گی، لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے شرم آتی ہے، ہر کوئی ترس بھری نظروں سے دیکھتا ہے جیسے ہم فقیر ہوں۔ ماں رک گئی، اس نے آہ بھری، میں جانتی ہوں تجھے کیسا لگتا ہے، مگر بھوک شرم نہیں دیکھتی،
میں نے کہا تم اکیلی چلی جاؤ، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ماں نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں پریشانی تھی مگر تکن بھی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، تم دروازہ اندر سے بند کر لینا۔ میں نے بس سر ہلا دیا۔ ماں کے جانے کے بعد میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری نظریں زمین پر تھیں، دماغ میں وہی رات، وہی آواز، وہی سایہ گھوم رہا تھا۔ میں نے خود سے کہا کہ وہ انسان نہیں تھا، اس کا لمس، اس کی آواز، اس کی سانس، سب کچھ مختلف تھا۔ میں نے چراغ جلایا، پانی پیا اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ سورج چڑھ آیا تھا۔ جھاڑیوں کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس ہوا چل رہی تھی جیسے سب کچھ خواب ہو، مگر میں جانتی تھی وہ خواب نہیں تھا، وہ سچ تھا۔ میں نے رات اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، میں نے اپنی دوا کسی کو دی تھی۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا، مگر کیا تھا؟ یہ سوچ کر میرا دل پھر تیز دھڑکنے لگا۔ دن گزر گیا، شام ڈھل گئی۔ میں باہر بیٹھی لکڑیاں توڑ رہی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد پیچھے مڑ کر دیکھ لیتی۔ دل کہتا تھا وہ پھر آئے گا، پھر آواز دے گا، جیسے کوئی انجانا وعدہ میرے ارد گرد گھوم رہا ہو۔ رات ہونے لگی تو آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا میں نمی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا، چراغ جلایا اور بستر پر بیٹھ گئی، مگر نیند کہاں آنی تھی۔ میرا دل جیسے کسی انجانے انتظار میں تھا۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی جیسے کوئی آنے والا ہو۔ پھر اچانک باہر سے وہی صدا، الوینا۔ میں چونک کر کھڑی ہو گئی، چراغ بجھا دیا اور اندھیرے میں آنکھیں پھیلا کر دروازے کو دیکھنے لگی۔ میری سانس رک گئی، دل کی دھڑکن جیسے تھم گئی ہو۔ پھر وہی آواز، الوینا دروازہ کھولو۔ میں نے دبے لہجے میں کہا کون ہے؟ جواب میں خاموشی، پھر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا۔ میں دروازے تک گئی، ہینڈل پر ہاتھ رکھا مگر کھولا نہیں۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ دروازے کے پار سے دھیمی مگر بھاری آواز آئی، میں وہی ہوں جسے تو نے دوا دی تھی۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہیں نہیں جانتی۔ جواب میں ایک سرگوشی گونجی، تم نے میری جان بچائی ہے الوینا، اب میں تمہارا غلام ہوں۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں، دروازے کے نیچے سے ہلکی سی دھند اندر آنے لگی۔ میں ساکت کھڑی تھی، دماغ سن، دل ساکت، سانس جیسے کسی نے روک دی ہو، اور اسی لمحے مجھے لگا جیسے وہ دھند میرے قدموں کو چھو کر سرگوشی کر رہی ہو۔ الوینا، تم نے مجھے زندگی دی ہے، اب تمہارا وقت میرا ہے۔ میں اس رات زیادہ دیر نہیں سو سکی، آنکھیں بار بار دروازے کی سمت اٹھتیں، دل میں ایک انجانا سا خوف رینگتا رہا۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن میری جھونپڑی کے سوراخ سے اندر آئی تو جیسے میں کسی خواب سے جاگی، مگر نیند پوری نہ ہونے کے باعث جسم ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ باہر کی ہوا میں اب وہی مانوس بو تھی، غربت، مٹی اور خاموشی کی۔ ماں ابھی سوئی ہوئی تھی مگر مجھے اندازہ تھا کہ آج بھی کوئی کام نہ ملا تو شام تک فاقہ ہمارا منتظر ہوگا۔ میں نے چولہا دیکھا تو راکھ ٹھنڈی تھی اور برتن خالی۔ میں نے دل میں کہا کب تک یہ سلسلہ یوں ہی چلے گا؟ شاید ابا آئیں تو کچھ دن کی راحت ملے، مگر ان کے آنے کی آس بھی اب تھک چکی تھی۔ دوپہر تک ماں نے کپڑے دھوئے، جھونپڑی میں پھیلی نمی سے سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اچانک کہا الوینا، تمہارے ابا کل شہر سے واپس آ رہے ہیں۔ اس کی آواز میں خوشی کم، تھکن زیادہ تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا اتنے دن بعد کیوں آ رہے ہیں؟ ماں نے کندھے اچکائے، شاید تنخواہ لے کر آ رہے ہوں۔ میں خاموش رہی، مجھے ان کے آنے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ ہر بار ان کے آنے سے پہلے ایک امید جنم لیتی مگر جاتے وقت وہ امید راکھ بن جاتی۔ وہ آتے بھی تو بس 2 دن کے لیے تھے، اور ان 2 دنوں میں گھر میں سکون کم اور لڑائیاں زیادہ ہوتیں۔ میں نے سوچا شاید اس بار وہ کچھ بہتر ہوں، مگر دل نے فوراً جواب دیا نہیں، وہ اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ شام ڈھلی تو وہ آ گیا، دروازے پر دستک ہوئی، میں نے لپک کر دروازہ کھولا۔ وہی مانوس چہرہ مگر اب کچھ بدلا ہوا سا لگا، چہرے پر سختی، ماتھے پر تیور اور آنکھوں میں اجنبیت۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا ابا آئیے نا۔ ماں نے کمرے سے نکل کر اسے دیکھا، چہرے پر نہ کوئی مسکراہٹ نہ خوشی، بس ایک خاموش سا حیران لمحہ۔ وہ اندر آیا، اس نے جھونپڑی کا جائزہ لیا اور بھویں چڑھا کر بولا اب بھی یہی حال ہے؟ کتنی بار کہا تھا کہ صفائی رکھا کرو، یہ گھر تو گویا قبر جیسا لگ رہا ہے۔ ماں نے نرم لہجے میں کہا میں اکیلی کیا کیا کروں، دن رات محنت کرتی ہوں، پھر بھی تجھے کچھ نہ کچھ شکایت رہتی ہے۔ وہ جھلا کر بولا محنت؟ کہاں کی محنت؟ 2 برتن مانجنے کو محنت کہتی ہو؟ شہر میں لوگ کیا کیا کر رہے ہیں اور تم دونوں ابھی تک اسی کیچڑ میں پھنسی ہو۔ مجھے اس کی باتوں پر غصہ آیا مگر زبان بند رہی۔ ماں نے نظریں جھکا لیں،
وہ اندر بیٹھتے ہوئے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالنے کے بجائے خالی ہاتھوں سے کپڑا جھاڑنے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ اس بار بھی وہ کچھ نہیں لایا۔ ماں نے ڈرتے ڈرتے کہا، کچھ روپے لائے ہو؟ گھر میں راشن ختم ہو چکا ہے۔ اس نے تلخی سے جواب دیا، پیسے نہیں ہیں، کمپنی نے اس بار تنخواہ روک لی ہے۔ خود سوچو، جب تک میں شہر میں کسی کی خوشامد نہ کروں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب بس زبان سے شکایت نکلی تو الٹی سنائی دی۔ ماں کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کہا، ابا آپ ہر بار یہی بہانہ بناتے ہیں، اگر وہاں اتنے ہی مسئلے ہیں تو کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ میری طرف دیکھ کر غرایا، لڑکی تیری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے زبان چلانے کی؟ میں تیرا باپ ہوں اور تو مجھے سکھانے لگی ہے کہ کام کیا ہو؟ میں نے دانت بھیجے، دل میں جیسے کوئی چنگاری بھڑک اٹھی، مگر میں خاموش رہی۔ ماں نے بیچ میں کہا، الوینا چپ رہ۔ پھر ابا کی طرف دیکھ کر بولی، وہ بچی ہے، بس فکر کر رہی تھی۔ وہ طنزیہ ہنسا، فکر؟ تم دونوں کو فکر صرف کھانے کی ہے، عزت وقار ان چیزوں کا کوئی احساس نہیں۔ شہر میں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوتا ہوں۔ سب کہتے ہیں تجھے اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے کچھ کرنا چاہیے، مگر میں سوچتا ہوں کیا کروں؟ ان دونوں کے نصیب میں تو بس مٹی لکھی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، نصیب نہیں، تمہارا رویہ ہی بدقسمتی ہے۔ رات ہوئی تو جھونپڑی کے اندر کشیدگی پھیل گئی۔ چولہا بجھا ہوا تھا، ماں چپ چاپ بیٹھ کر پرانی ساڑی سی رہی تھی اور ابا کمرے کے کونے میں بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ دھواں میرے گلے میں اٹکنے لگا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ابا کھڑکی کھول دوں؟ وہ بولا، مت کھول، ٹھنڈی ہوا ہے۔ پھر بیزاری سے کہا، تم دونوں کو پتہ بھی ہے میں شہر میں کن حالات میں رہ رہا ہوں؟ بڑی کوٹھی ہے مگر لوگ جانوروں کی طرح پیش آتے ہیں۔ میں چوکی دار ہوں مگر وہاں عزت سے زیادہ خوف ہے، بس ہر وقت ڈیوٹی، اور جب یہاں آتا ہوں تو یہ جھونپڑی دیکھ کر دم گھٹتا ہے۔ میں نے کہا، اگر دم گھٹتا ہے تو بڑا گھر لے لیجئے نا۔ وہ ہنس پڑا جیسے میرا سوال اسے چپ گیا ہو۔ کہنے لگا، واہ بیٹی، تیرے خیال میں پیسے آسمان سے گرتے ہیں؟ ماں نے تھکے لہجے میں کہا، جھگڑا مت کرو، پہلے ہی دن آیا ہے۔ مگر وہ اب رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا، اب بس، میں تم دونوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنے لیے جینا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کے پچھلے 10 سال تمہاری خدمت میں گزر گئے، اب بس۔ اس کی آواز بلند ہوتی گئی اور میں نے ماں کے لرزتے ہاتھ دیکھے۔ وہ بولی، تم اتنے بدل گئے ہو، ہم نے کب تم سے سونا مانگا؟ صرف 2 وقت کی روٹی، بس اتنی سی آس رکھی تھی۔ وہ بولا، آس؟ تمہاری آس ہی میری زندگی کا زہر ہے۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا، جیب سے ایک نوٹ نکالا اور میرے سامنے پھینک دیا۔ لو، یہ آخری ہے، اب مجھ سے کچھ مت مانگنا، کل صبح جا رہا ہوں میں۔ میں نے کہا، ابا کیا آپ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں؟ وہ بولا، ہاں، شاید اب کبھی نہ لوٹوں، اب شہر میرا ہے، یہ جھونپڑی تمہاری۔ میں نے اس کے قدموں کی طرف دیکھا۔ مٹی میں پڑا وہ نوٹ جیسے ہماری حالت کی نشانی تھا، گندا مڑا ہوا اور بے قدر۔ وہ باہر نکلا، دروازہ دھڑام سے بند کیا۔ ماں زمین پر گر گئی۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور رو کر بولی، الوینا، شاید اب ہم اکیلے رہ گئے ہیں۔ میں نے اسے سنبھالا اور کہا، ماں فکر مت کر، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ مگر دل میں اندھیرا اتر آیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کوئی سوال وہاں لکھا ہوا ہو۔ کیا واقعی ہم اتنے بے بس ہیں؟ کیا ہمارا دکھ کوئی نہیں سنتا؟ رات کے اندھیرے میں دیر تک جاگتی رہی۔ باہر سے جھینگروں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر ان آوازوں کے بیچ ابا کی باتیں گونجتی رہیں۔ وہ لفظ، وہ تلخ لہجہ، وہ طنز، سب دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ میں نے کروٹ بدلی۔ ماں کی سانسیں بے ترتیب تھیں، آنکھیں بند تھیں مگر نیند نہیں تھی۔ میں نے اس کے والوں پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے کہا، اگر وہ گیا ہے تو جانے دو، ہم اب اس کے سہارے نہیں جئیں گے۔ رات کی خاموشی میں میری آواز جیسے گونج گئی اور مجھے لگا کہیں دور سے ایک ہلکی سی صدا آ رہی ہے، مدھم مگر مانوس، شاید وہی جسے میں نے پہلی رات سنا تھا۔ مگر میں نے خود سے کہا، نہیں، یہ میرا وہم ہے، یہ میرا خوف ہے۔ میں نے آنکھیں موند لیں اور دل میں فیصلہ کیا، اب زندگی اپنے زورے بازو پر جینی ہے، چاہے زمین پھٹے یا آسمان گرے، میں ڈرنے والی نہیں۔ میں نے اس رات کے بعد کئی دن خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ہر دن پہلے سے زیادہ بھاری لگنے لگا۔ ابا کے جانے کے بعد جھونپڑی جیسے خالی نہیں بلکہ بوجھل ہو گئی تھی۔ ماں خاموش رہنے لگی تھی۔ وہ پہلے بات بات پر کچھ نہ کچھ کہتی تھی، اب صرف چپ، بس چپ۔ اس کی آنکھوں کے گیٹ سیاہ ہلکے بڑھتے جا رہے تھے۔ میں نے کئی بار کہا، ماں ابا کے لیے مت رو، مگر وہ بس کہتی، الوینا مرد جتنا ظالم ہو،
عورت کے دل سے اس کی یاد نہیں جاتی۔ میں اس کی بات سنتی اور دل ہی دل میں جلتی۔ بھوک، غربت، اکیلا پن اور اوپر سے وہ یادیں جنہوں نے ہمارے نصیب کو جکڑ رکھا تھا۔ چند دن بعد فاقے شروع ہو گئے۔ چولہا کئی دنوں سے بجھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، ماں اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ وہ آنسو پونچھ کر بولی، ہاں بیٹی، میں سوچ رہی تھی گاؤں کی طرف جاؤں، شاید کسی کے گھر میں کوئی کام مل جائے۔ میں نے فوراً کہا، میں بھی چلوں گی۔ وہ جھنجھلا کر بولی، نہیں الوینا، تم کہاں جاؤ گی؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا مجھے منظور ہے، مگر تجھے کسی کے دروازے پر جھکانا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا، ماں لوگ کیا سوچیں گے، یہ سوچ کر کہ ہم کب تک بھوکے رہیں گے۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، اچھا کل صبح چلیں گے۔ میں نے رات بھر کروٹیں بدلیں۔ ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ کب تک ہم ایسے رہیں گے، کب تک دوسروں کے رحم پر۔ اگلے دن سورج نکلا تو ماں نے چادر اوڑھی اور بولی، چل الوینا، گاؤں کے امیر گھرانوں میں دیکھتے ہیں، کوئی کام مل جائے تو بہتر۔ ہم دونوں دھول اڑاتی پگ ڈنڈی پر چل پڑے۔ گاؤں کی عورتیں کنویں پر کپڑے دھو رہی تھیں۔ کچھ نے ہمیں دیکھا تو ایک نے کہا، ارے یہ تو چوکیدار کی بیوی ہے۔ دوسرا بولا، وہی جس کا مرد شہر بھاگ گیا۔ میں نے سن کر نظریں جھکا لیں۔ ماں نے مجھے کندھے سے لگایا اور بس اتنا کہا، پرواہ نہ کر، یہ دنیا بھوکے کے منہ پر ہنستی ہے، ہم بھی ایک دن مسکرائیں گے۔ ہم کئی گھروں کے دروازے پر گئے، مگر کسی نے کہا کہ پہلے نوکرانی ہے، کسی نے کہا اب ضرورت نہیں۔ دوپہر تک سورج تیز ہو گیا، پیروں کے نیچے مٹی جلنے لگی۔ میں نے کہا، ماں واپس چلتے ہیں۔ اس نے تھکے لہجے میں کہا، ایک گھر اور باقی ہے، وہاں شاید بات بن جائے۔ ہم ایک بڑے زمیندار کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دربان نے ہمیں گھورا، پھر اندر سے ایک عورت نکلی، صاف ستھرے کپڑے، گلے میں سونے کی چین۔ وہ بولی، ہاں کیا چاہیے؟ ماں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بی بی کام کی تلاش میں آئے ہیں، کوئی برتن دھونے یا بچے سنبھالنے کا کام ہو تو بتا دیجئے۔ وہ عورت کچھ سوچ کر بولی، ایک کام ہے مگر رات میں کرنا ہوگا۔ ماں چونک گئی۔ رات کا کام؟ بی بی نے کہا، ہاں، ہمارے بچے کو رات کو نیند نہیں آتی، کوئی چاہیے جو ساتھ بیٹھا رہے۔ ماں نے کہا، تنخواہ؟ عورت بولی، مہینے کا 5,000 اور کھانا بھی ملے گا۔ ماں نے نظریں جھکائی اور کہا، ٹھیک ہے بی بی، میں آج رات آ جاؤں گی۔ گھر واپس آئے تو میں نے کہا، ماں رات کو تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ وہ بولی، اور کیا کروں، فاقے مار دیں گے، تمہارے ابا نے جو چھوڑا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، میں ساتھ چلوں گی۔ وہ جھڑک کر بولی، الوینا تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں نہیں چاہتی کہ کوئی تجھے دیکھے، بس دروازہ بند کر کے سو جانا، میں جلدی آ جاؤں گی۔ میں نے سر جھکا لیا مگر دل نہیں مانا۔ رات آئی تو ماں تیار ہو کر چادر اوڑھنے لگی۔ میں نے کہا، ماں ڈر لگتا ہے۔ وہ بولی، ڈر مت، اللہ ہے نا، دروازہ اندر سے بند کر لینا، میں جلد واپس آ جاؤں گی۔ پھر وہ چلی گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ دور تک سنائی دیتی رہی اور پھر سناٹا چھا گیا۔ میں بستر پر لیٹی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ باہر کے سناٹے میں کچھ عجیب سا سکوت تھا، ہوا رک گئی تھی، درختوں کے پتے تک نہ ہلتے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، اگر ماں واپس نہ آئی تو؟ نہیں، میں نے خود کو سمجھایا وہ آ جائے گی۔ مگر وقت گزرتا گیا، رات کے تیسرے پہر تک نیند نہیں آئی۔ میں نے ماں کا خیال کرتے ہوئے آنکھیں بند کی مگر تبھی باہر سے ایک آواز آئی، کوئی کتے کے بھونکنے جیسی مگر دبکی ہوئی۔ میں نے گھبرا کر لحاف منہ تک کھینچ لیا اور خود سے کہا، شاید وہی آوازیں ہیں جو بھوک میں وہم بن جاتی ہیں۔ اگلی صبح سورج کی روشنی کے ساتھ ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دوڑ کر گئی، ماں آ گئی تھی مگر چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے تھے۔ میں نے کہا، ماں کیا ہوا، کام مل گیا نا؟ وہ اندر آ کر بیٹھ گئیں چپ چاپ، پھر بولی، ہاں کام تو مل گیا ہے پر ایک پریشانی ہے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیسی پریشانی؟ اس نے کہا، رات کو وہاں اندھیرا بہت ہوتا ہے، گھر بہت بڑا ہے اور اس عورت کے شوہر نے کہا ہے کہ رات کو کسی کو نہ بلایا جائے۔ تمہیں معلوم ہے الوینا، وہ گھر بہت پرانا ہے۔ میں نے کہا، ماں تم چھوڑ دو وہ جگہ۔ وہ بولی، اگر چھوڑ دیا تو پھر کھانے کا کیا ہوگا؟ تمہیں لگتا ہے یہ زندگی ہمیں کوئی اور موقع دے گی؟ میں نے کہا، تم رات کو وہاں نہ جاؤ، میں کام ڈھونڈوں گی۔ وہ ہنس پڑی تلخی سے، کہنے لگی، تیرے باپ نے ہمیں چھوڑ دیا، اسکول کے خرچ اب ختم، تیرے پاس تعلیم ہے مگر کوئی پہچان نہیں، لوگ غریبوں کے بچوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں، کام دے بھی دیں تو ترس کھا کر دیتے ہیں، محبت سے نہیں۔ میں چپ رہی۔ وہ بولی، الوینا اگر میں وہاں نہ گئی تو ہم فاقوں سے مر جائیں گے، تجھے پتہ ہے 2 دن سے میرے پیٹ میں صرف پانی گیا ہے۔
میں نے اس کے ہاتھ تھامے، وہ کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا اماں اللہ بہتر کرے گا۔ وہ بولی ہاں اللہ ہی اب سہارا ہے۔ رات پھر آ گئی۔ میں نے پھر ماں کو جاتے دیکھا۔ اس بار وہ بہت خاموش تھیں۔ میں نے کہا جلد آ جانا۔ وہ مسکرا کر بولی ہاں بیٹی، میں تیری خاطر زندہ رہوں گی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور دل ہی دل میں دعا کی، مگر اس رات عجیب تھا، جیسے ہوا میں کوئی سرگوشی تھی، جیسے کوئی مانوس سایہ میرے آس پاس گھوم رہا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کیں مگر نیند کے بجائے بس وہی احساس تھا، جیسے کوئی بہت قریب سے کہہ رہا ہو الوینا اب تیری کہانی بدلنے والی ہے۔ اور اس لمحے میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید واقعی بدلنے والی ہے، کیونکہ اب میں کمزور نہیں رہوں گی۔ بھوک، غریبی، تنہائی سب سے لڑوں گی، چاہے وہ دنیا ہو یا وہ سائے جو رات کے اندھیرے میں میرا پیچھا کرتے ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور خود سے کہا الوینا اب اپنی فریاد خود سنے گی۔ ماں کی باتیں میرے دل میں تیر کی طرح چبھ رہی تھی۔ میں چپ چاپ چارپائی پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی تھی جب وہ رات کو جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا تھا ماں آج مت جاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ میری طرف مڑی اور بولی الوینا میں نہ جاؤں تو ہم کھائیں گے کیا؟ فاقوں سے مر جائیں گے۔ تم مضبوط بنو، میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گی۔ میں نے کہا ماں کل تم بہت تھکی ہوئی آئی تھی، تمہارے چہرے پر خوف تھا، کیا ہوا تھا وہاں؟ وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر بولی کچھ نہیں، بس بچہ ساری رات روتا رہا۔ میں نے کہا اور وہ آوازیں جو تم نے سنی تھی وہ بھی تو بچے کی تھی نا؟ وہ چونکی، بولی ہاں وہی تھی، اور فوراً نظریں چرا لیں۔ میں جان گئی تھی کہ وہ سچ نہیں بول رہی۔ میں نے پھر کہا ماں تم سچ بتاؤ۔ وہ بولی الوینا رات کا ذکر مت کرو، جو نہیں دیکھا اس پر بات نہ کرو۔ میں نے کہا مگر مجھے خوف آتا ہے۔ وہ بولی خوف سے دعا جیتی ہے، دعا پڑھو اور سو جاؤ۔ وہ دروازے سے نکلی تو میں نے پیچھے سے آواز دی دروازہ بند رکھنا، یاد رکھنا، مگر وہ سن نہ سکی۔ ہوا کے زور سے دروازہ کھلنے لگا۔ میں نے اندر سے کنڈی لگا دی، دیا جلایا، چادر اوڑھی اور چپ چاپ لیٹ گئی، مگر نیند کہاں آنے والی تھی۔ رات کے سناٹے میں جیسے ہر آواز بڑھ کر سنائی دے رہی تھی۔ کہیں سے الو کے بولنے کی آواز آئی، جھاڑیوں سے کچھ کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ میں نے دل میں کلمہ پڑھا اور چادر اپنے چہرے تک کھینچ لی۔ کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئی، مگر پھر وہی ہوا، وہی آواز، جیسے کسی نے دھیرے سے پکارا الوینا۔ میں چونک کر اٹھی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ میں نے خود سے کہا یہ وہم ہے، مگر پھر آواز دوبارہ آئی الوینا دروازہ کھولو۔ میں نے کانپتے لبوں سے کہا ماں تم ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے پھر کہا ماں تم ہو نا؟ مگر اس بار آواز آئی الوینا میں تمہاری ماں ہوں، دروازہ کھولو۔ میں زمین پر بیٹھی رہی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا نہیں، تم ماں نہیں ہو، ماں نے کہا تھا دروازہ نہیں کھولنا۔ وہ بولی الوینا مجھے سردی لگ رہی ہے، دروازہ کھولو۔ میں نے چیخ کر کہا چلی جاؤ، تم میری ماں نہیں۔ میں نے ہاتھ کانوں پر رکھ لیے، آواز رک گئی، بس ہوا چلنے لگی۔ میں تھک کر دیوار سے لگ گئی، رات جیسے رک گئی تھی، نہ میں رو سکتی تھی نہ بول سکتی۔ میں نے خود سے کہا صبح ہو جائے بس، میں پھر کبھی اکیلی نہیں رہوں گی۔ اگلی صبح ماں آئیں تو میں بھاگی اور اس سے لپٹ گئی۔ میں رو پڑی۔ میں نے کہا ماں تم جانتی ہو رات کیا ہوا؟ وہ چونک کر بولی کیا ہوا الوینا؟ میں نے سب کچھ بتایا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بولی تم نے دروازہ تو نہیں کھولا نا؟ میں نے کہا نہیں ماں، مگر وہ تمہاری آواز تھی، بالکل تمہاری۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر بولی وہ میری نہیں تھی، وہ کسی اور کی تھی۔ میں نے کہا کس کی؟ وہ بولی یہ مت پوچھ، بس وعدہ کرو کہ اب رات کو کبھی دروازہ نہیں کھولو گی۔ میں نے کہا مگر وہ کوئی تھا، میں نے سنا وہ آپ کی طرح پکار رہا تھا۔ وہ بولی الوینا ہمارے گھر کے پیچھے جو جھاڑیاں ہیں نا ان میں کچھ ہے۔ میں نے کہا کیا؟ وہ بولی میں بھی نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ آوازوں میں چھپ کر رہتا ہے، جو سنتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ میں نے خوف سے کہا ماں تم پھر بھی وہاں جاتی ہو؟ وہ بولی روزی کے لیے جانا پڑتا ہے، ہم غریبوں کے لیے ڈر کی گنجائش نہیں۔ دن گزرا مگر میرے ذہن میں رات کی آواز گونجتی رہی۔ میں ماں کو دیکھتی تو دل میں کچھ چبھتا۔ اس کے چہرے پر اب عجیب سا سکوت تھا، جیسے کوئی بوجھ اٹھا رکھا ہو۔ وہ دن میں مجھ سے بات بھی کم کرنے لگی تھی۔ میں نے کہا ماں تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو نا؟ وہ بولی نہیں الوینا، بس میں تھکی ہوئی ہوں۔ میں نے کہا تمہاری آنکھوں میں ڈر ہے۔ وہ بولی کچھ خواب سچے لگنے لگے ہیں۔ میں نے کہا ماں وہ جھاڑیاں، ان میں کیا ہے؟
وہ بولی بس اتنا جانتی ہوں کہ وہاں رات کو سانس بھی لینے کی اجازت نہیں۔ میں نے کہا پھر لوگ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ وہ بولی گئے بھی ہیں، واپس نہیں آئے۔ میں نے لرزتے لہجے میں کہا ماں ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ بولی کہاں جائیں گے الوینا؟ یہ مٹی ہماری قسمت ہے، یہ جھونپڑی ہمارا نصیب، ہم چاہ کر بھی اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ رات ہوئی تو ماں پھر جانے لگی۔ میں نے کہا ماں مت جاؤ۔ وہ بولی الوینا اللہ کے بھروسے پر جا رہی ہوں، دعا کرو میرے لیے۔ میں نے کہا اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں کیا کروں گی؟ وہ بولی بس تب میرا نام یاد رکھنا۔ میں نے کہا ماں تم کیوں ایسی باتیں کرتی ہو؟ وہ چپ رہیں۔ دروازہ کھولا، باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے جھاڑیوں کے پار گم ہو گئیں۔ میں نے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے چادر اوڑھی اور دیا روشن کیا، مگر اس رات کچھ مختلف تھا، جیسے سائے زیادہ بھاری ہو گئے ہوں۔ جھاڑیوں سے ایک مدھم سی روشنی نکل رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید چاندنی کا اثر ہو، مگر وہ روشنی حرکت کر رہی تھی، جیسے کوئی چل رہا ہو۔ میں اٹھ کر دروازے تک گئی اور اندر ہی سے جھانکا۔ کچھ واضح نہیں دیکھ رہا تھا، مگر آواز صاف سنائی دی، کسی کے قدموں کی آواز۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر کے دعا پڑھنے لگی، مگر جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو لگا کسی نے باہر سے دروازے کو ہلایا ہو۔ میں پیچھے ہٹی اور کانپتے ہوئے بولی کون ہے؟ خاموشی۔ پھر ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ میں نے کہا خدا کے لیے چلے جاؤ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ہنسی اور قریب آ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ آواز رک گئی، مگر کچھ لمحوں بعد مجھے لگا جیسے کوئی جھونپڑی کے پاس آ کر رک گیا ہے۔ ہوا رک گئی، دیا بجھنے لگا۔ میں بھاگی اور شیشہ درست کیا، مگر جیسے ہی واپس مڑی مجھے لگا کہ جھاڑیوں میں کوئی سانس لے رہا ہے۔ میں کھڑی رہی۔ کچھ لمحے بعد خاموشی چھا گئی۔ صبح جب سورج نکلا تو میں باہر گئی۔ جھاڑیوں کے قریب زمین پر ماں کے قدموں کے نشان تھے، مگر ان کے ساتھ کسی اور کے بھی، اور وہ نشان کسی عام انسان کے نہیں لگ رہے تھے، جیسے کسی بھاری وجود نے وہاں قدم رکھا ہو۔ میں نے پیروں کے نشان دیکھے تو دل میں خوف کا طوفان مچ گیا۔ میں نے کہا ماں تم کس جگہ جاتی ہو؟ وہاں کون ہے؟ مگر ان سوالوں کا جواب نہیں تھا، بس خاموشی تھی، ہوا تھی، اور وہی جھاڑیاں جو جیسے میری آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ میں نے سر پر چادر ڈالی اور خود سے کہا الوینا تمہیں ہمت رکھنی ہے، تمہیں جاننا ہوگا کہ ان جھاڑیوں کے پیچھے کیا ہے، کیونکہ شاید تمہاری ماں کی تقدیر وہیں چھپی ہے۔ میں دروازے کے سامنے کھڑی تھی، وہی دروازہ جو پچھلی رات لرزتا ہوا بند ہوا تھا، مگر اب جیسے کسی اندرونی طاقت کے زیر اثر پھر سانس لینے لگا ہو۔ ہوا میں وہی گھٹن، وہی بوجھ، وہی سرگوشیاں۔ میں نے آہستہ سے کہا کون ہے؟ سامنے سے جواب آیا تم ہی تو ہو جو بلا رہی تھی، تمہارے لبوں سے نکلی دعا ہم تک پہنچی تھی۔ میں چونک اٹھی، میری آواز کپ کپ آ گئی۔ میں نے کب بلایا تمہیں؟ اس نے سرد لہجے میں کہا جب تم نے تنہائی میں فریاد کی تھی کہ کوئی تمہیں سچ بتا دے، وہی پکار ہمیں پہنچی تھی، تم نے دروازہ خود کھولا تھا۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا میں نے کچھ نہیں مانگا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اس نے کہا ضرورت تمہیں نہیں مگر تمہارے خون کو ہے، تمہارے اندر وہ عہد سانس لے رہا ہے جسے تم بھول چکی ہو۔ میں نے کہا تم لوگ ہر بات کو تقدیر سے جوڑ دیتے ہو، کیا کبھی کسی انسان نے تمہارا مقابلہ نہیں کیا؟ اس نے کہا انسان صرف اس وقت تک طاقتور ہے جب تک وہ ہم سے انجان ہے، ایک بار حقیقت جان لے تو وہ خود ہماری طرح کا بن جاتا ہے، تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ میں نے کہا میں انسان ہوں، میرا دل، میری سانس، میری آنکھیں سب اسی دنیا کی ہیں۔ وہ ہنسا تمہارے دل میں وہ دھڑکن ہے جو ہمارے آہنگ سے جڑی ہے، تمہاری سانس اس ہوا سے بندھی ہے جو کوہ کاف سے گزرتی ہے، اور تمہاری آنکھوں میں وہی چمک ہے جو ہمارے قبیلے کی نشانی ہے۔ میں نے سر جھٹکا میں تمہارے کہے پر یقین نہیں کرتی۔ وہ بولا یقین تم کرو یا نہ کرو، وقت آ چکا ہے، دروازہ آجات خود تمہیں اپنی طرف کھینچے گا۔ میں نے تھر تھراتی آواز میں کہا تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ بولا صرف وہ عہد پورا کرنا جو تمہارے بزرگوں نے توڑا، وہ عہد جو خون میں لکھا گیا تھا اور جس کا بدلہ تمہارے وجود سے ادا ہونا ہے۔ میں نے کہا اگر میں انکار کر دوں تو؟ وہ بولا انکار کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ تمہاری روح پہلے ہی وہاں کی دہلیز پر رکھی جا چکی ہے۔ میں نے غصے سے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے باپ دادا شریف لوگ تھے، وہ کسی جن یا قبیلے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ وہ بولا یہی تمہاری سب سے بڑی بھول ہے،
تمہارے نانا نے کوہ کاف کے سردار سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ ہمارے قبیلے کی ایک بیٹی سے عہد وفا نبھائے گا، مگر اس نے وعدہ توڑ دیا۔ اس کی نسل میں وہ نشان ہمیشہ کے لیے رقم کر دیا گیا۔ اب وہ نشان تمہارے اندر ہے۔ میں نے ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے کوئی اندر سے دستک دے رہا ہو۔ میں نے کہا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ بولا، تمہیں دروازے کے پار جانا ہوگا۔ وہاں تمہیں وہ پتھر دکھایا جائے گا جس پر وہ عہد لکھا گیا تھا، اور تمہارے لمس سے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اگر میں نہ گئی تو؟ وہ بولا، تب تمہارے ارد گرد کے لوگ ایک ایک کر کے ختم ہونے لگیں گے، کیونکہ تمہارا لہو ان کے تحفظ کی زنجیر ہے۔ میں نے قدم پیچھے ہٹایا، مگر دروازہ جیسے سانس لینے لگا۔ اس کی دراڑوں سے روشنی ٹھننے لگی۔ وہ بولا، اب تمہارے پاس وقت نہیں۔ میں نے کانپتے لہجے میں کہا، تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، نہیں، تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم خود فیصلہ کرو، ورنہ فیصلہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میں نے غصے سے کہا، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو ابھی ختم کر دو مجھے۔ ہم تمہیں ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ تم خود ہمارے وعدے کی قید ہو۔ تمہارے مرنے سے وہ وعدہ ادھورا رہے گا۔ میں نے چپ رہ کر دروازے کو دیکھا۔ اندر سے اب ایک مدھم سی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی میرا نام لے رہا ہو، وہی لہجہ جو میں نے خواب میں سنا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، وہاں کون ہے؟ اس نے کہا، وہ جو تمہیں یاد کرتا رہا ہے، وہ جو تمہیں واپس بلانے کے لیے ہر رات فریاد کرتا رہا ہے۔ میں نے کہا، میں کسی کو نہیں جانتی۔ وہ بولا، مگر وہ تمہیں جانتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے اپنی بینائی قربان کی تھی تاکہ تمہارا راستہ روشن رہے۔ میرے جسم سے جیسے خون خشک ہو گیا۔ میں نے کہا، میں اس کی کوئی احسان مند نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا، مگر اس نے جو قربانی دی ہے اس کے لیے تمہیں جانا پڑے گا، واپس دینے کے لیے۔ میں نے کہا، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ بولا، پھر تمہاری دنیا اندھی ہو جائے گی، تمہارے پیارے تمہیں پہچان نہیں پائیں گے، تمہارا عکس آئینے میں تمہارے ساتھ بات کرے گا مگر تمہیں جواب نہیں دے گا۔ میں نے غصے میں کہا، بس خاموش ہو جاؤ، میں کسی کے فریب میں نہیں آؤں گی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم فریب میں نہیں آؤ گی، مگر انجام سے نہیں بچ سکو گی۔ آج رات کے بعد یہ دروازہ تمہیں خود پکارے گا۔ میں نے لمحے بھر کو خاموشی اختیار کی، پھر کہا، اگر مجھے جانا ہی ہے تو میں خود اپنے فیصلے سے جاؤں گی، تمہارے حکم پر نہیں۔ وہ بولا، ہمیں تم سے اطاعت نہیں چاہی، بس تمہیں تمہارا راستہ دکھایا ہے۔ میں نے کہا، کیا میں کسی طرح اس عہد کو ختم کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا، ہاں، مگر اس کے لیے تمہیں اپنی روشنی قربان کرنی ہوگی۔ تمہارے اندر جو طاقت ہے وہ تمہارے وجود سے جڑی ہے۔ اگر تم اسے ختم کرو گی تو تمہارا جسم زندہ رہے گا، مگر تمہاری روح ہمیشہ کے لیے بے سمت ہو جائے گی۔ میں نے دھیرے سے کہا، اگر یہی قیمت ہے تو میں ادا کر دوں گی۔ وہ ہنسا، تم سمجھتی ہو کہ قربانی دینے سے ہم رک جائیں گے؟ تم بھول رہی ہو کہ تم خود وہ دروازہ ہو، ہم تمہارے اندر ہیں۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے آہستہ سے کہا، کیا کوئی راستہ نہیں؟ وہ بولا، راستے ہمیشہ دو ہوتے ہیں، یا تو تم ہم میں شامل ہو جاؤ یا تم خود کو ختم کر لو۔ میں نے کہا، اگر میں شامل ہو گئی تو کیا ہوگا؟ وہ بولا، تمہارا وجود دو جہانوں کے درمیان پل بن جائے گا، تمہاری آواز ہماری زبان بنے گی، اور تم وہ دیکھ سکو گی جو عام انسانوں کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے کہا، اور اگر میں ختم ہو گئی تو؟ تمہارا جسم زمین میں دفن ہوگا، مگر تمہاری روح صدیوں تک پکارے گی۔ تمہارا نام ان دیواروں میں قید ہو جائے گا جہاں کبھی تمہارے نانا نے عہد توڑا تھا۔ تمہاری باتیں میرے لیے زہر ہیں، مگر میں محسوس کر رہی ہوں کہ میرا بدن تمہارے لفظوں سے لرز رہا ہے، تمہاری آواز میرے اندر گونج رہی ہے۔ یہ تمہاری تقدیر کی گونج ہے، اس سے انکار کرنا ممکن نہیں۔ تقدیر لکھی جا سکتی ہے، ہاں، مگر صرف وہی لکھ سکتا ہے جو دونوں جہانوں میں سانس لیتا ہو، اور اب وہ تم ہو۔ میں نے چیخ کر کہا، میں انسان ہوں، تمہاری جیسے نہیں۔ وہ بولا، تم انسان ہو مگر تمہارے لہو میں ہمارا سایہ ہے۔ میں نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو یہ سب ختم کرو۔ ختم کرنا ہماری بس میں نہیں، وہ بولا، تمہیں خود اپنی کہانی کا آخری باب لکھنا ہوگا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ دروازے سے روشنی تیز ہونے لگی۔ اس نے کہا، دیکھو تمہارا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے کہا، اگر مجھے جانا ہے تو میں اپنی شرط پر جاؤں گی۔ شرطیں انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، وہ بولا، ہم صرف فیصلے کرتے ہیں۔ تو پھر میرا فیصلہ سنو۔
میں تمہارے پاس آؤں گی مگر تمہارے قبیلے کے سامنے وہ سب کہوں گی جو تم صدیوں سے چھپاتے آئے ہو. میں تمہارا راز کھول دوں گی. وہ ہنسا. تمہیں لگتا ہے سچ بولنے سے تم آزاد ہو جاؤ گی؟ سچ تو خود ایک قید ہے. تم نے جس لمحے اسے زبان دی تمہاری آزادی ختم ہو گئی. میں نے کہا تو پھر میں خاموش رہوں گی مگر تمہارا کھیل ختم کروں گی. وہ بولا تم چاہو تو بھی نہیں کر سکتی کیونکہ ہم تمہارے اندر ہیں، تمہاری سانس کے ساتھ سانس لیتے ہیں. میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا. وہ گرم تھا جیسے زندہ ہو. اگر تم میرے اندر ہو تو پھر تم میرے حکم کے تابع ہو. تم میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا. تم نے پہلی بار درست کہا. تمہاری مرضی ہی ہمارا حکم ہے مگر یاد رکھو تمہارے فیصلے کا بوجھ دونوں جہانوں پر ہوگا. میں نے کہا میں تیار ہوں، چاہے میرا وجود ختم ہو جائے مگر میں اس اندھیرے کو ختم کروں گی جو میرے ارد گرد پھیل رہا ہے. پھر دروازے کو کھولو اس نے کہا. میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا. روشنی کا ایک طوفان اندر آیا. میں نے آنکھیں بند کر لی مگر آوازیں اب میرے اندر تھیں. کوئی پکار رہا تھا، شاید وہی جس نے میری خاطر بینائی قربان کی تھی. اس نے کہا تم آ گئیں آخر کار، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا. میں نے کہا تم کون ہو؟ تمہارا محافظ، تمہارا سایہ، تمہارا دوسرا روپ. تم سب نے مجھے کیوں منتخب کیا؟ میں نے کہا. اس نے کہا کیونکہ تم وہ آخری کڑی ہو جو دونوں دنیاؤں کو جوڑ سکتی ہے. تمہارا دل انسان کا ہے مگر روح ہماری ہے. تمہارا وجود وہ توازن ہے جس کے بغیر دونوں جہان ٹوٹ جائیں گے. میں نے کہا اور اگر میں انکار کر دوں تو دونوں جہان جل جائیں گے. اس نے کہا. میں نے آنکھیں کھولیں. روشنی مدھم ہوئی. میں اب اس کے سامنے تھی. اس کا چہرہ میرے جیسا تھا مگر آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو میں نے خوابوں میں دیکھی تھی. اس نے کہا تم خود ہو، تم ہی ہم ہو. میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ تم اب جان چکی ہو. تمہارا سفر ختم نہیں ہوا بلکہ شروع ہوا ہے. میں نے کانپتے لہجے میں کہا کیا میں واپس جا سکوں گی؟ وہ بولا ہاں مگر اب تم وہ نہیں رہو گی جو یہاں آنے سے پہلے تھی. تمہاری سانسوں میں کوہ کاف کی ہوا رچ بس گئی ہے. اب تم دونوں دنیاؤں کے بیچ زندہ رہو گی. میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا. روشنی پھر تیز ہونے لگی اور میں نے آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا. دروازہ بند ہو رہا تھا مگر اس بار میں خود اس کے اندر قید تھی اور باہر کی دنیا محض ایک خواب بن گئی تھی. روشنی کے دھارے مدھم پڑنے لگے تو میں نے خود کو ایک ویران وادی میں کھڑا پایا. آسمان سیاہی میں ڈوبا ہوا تھا. ہوا بوجھل تھی اور زمین کسی پرانی سانس کی طرح گرم. میرے قدموں کے نیچے پتھروں کی بجائے جیسے دل دھڑک رہے تھے. چاروں طرف سے سرگوشیاں گونجنے لگیں. کوئی میرا نام لے رہا تھا، کوئی فریاد کر رہا تھا. میں نے ڈرتے ہوئے آواز لگائی کون ہے؟ جواب آیا تم جانتی ہو ہم کون ہیں. تم وہ ہو جس نے دروازہ کھولا. تم وہ ہو جس نے دونوں جہانوں کی لکیر مٹا دی. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دھند میں ایک چہرہ ابھرا، وہی جو روشنی میں میرا عکس تھا مگر اب اس کے چہرے پر سیاہ دھواں لپٹا ہوا تھا. اس کی آواز آئی تم نے ہمیں آزاد کیا ہے مگر خود کو قید کر لیا ہے. میں نے کہا میں صرف سچ جاننا چاہتی ہوں. اس کی آواز آئی سچ کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہمیشہ سایہ چلتا ہے اور تم نے اپنے سائے کو زندگی دے دی ہے. میں نے قدم پیچھے ہٹایا مگر زمین پھٹنے لگی. دھوئیں سے آگ کے شعلے اٹھے اور ان میں سے آواز آئی تم واپس نہیں جا سکتی. تمہاری دنیا اب تمہیں پہچانے گی نہیں. تمہارے لبوں سے جو لفظ نکلیں گے وہ ہم بن جائیں گے. میں نے گھبرا کر چیخنا چاہا مگر آواز جیسے میرے ہی اندر گھوم گئی. میں نے کہا میں انسان ہوں، میں تمہاری طرح نہیں. اب تمہاری سانس ہماری ہوا سے بندھی ہے. اس نے کہا تمہارے خون میں کوہ کاف کی ندی بہہ رہی ہے. تم چاہو یا نہ چاہو تمہاری روح ہمارے حکم کی قید میں ہے. میں نے کہا اگر یہ سب سچ ہے تو مجھے آزاد کرو. میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا. تمہارے نانا نے مانگا تھا. اس نے وعدہ کیا تھا کہ جب وقت آئے گا تم ان کی جگہ وہ چراغ جلاؤ گی جو بجھ چکا ہے. میں نے کہا میں کسی کا وعدہ پورا نہیں کروں گی. وہ ہنسا. تمہارے انکار سے تقدیر نہیں رکتی، صرف انجام بدلتا ہے. میں نے کہا کون سا چراغ؟ وہ جس کی روشنی دونوں جہانوں کے درمیان حد قائم رکھتی تھی. اب وہ چراغ تمہاری آنکھوں میں چھپ گیا ہے. تمہیں اسے کوہ کاف کی چوٹی پر واپس رکھنا ہوگا ورنہ یہ اندھیرا پھیلتا جائے گا اور تمہاری دنیا بھی ہماری طرح سیاہ ہو جائے گی. میں نے کانپتے ہوئے کہا اگر میں نہ جاؤں تو؟ وہ بولا تب تمہارے ارد گرد سب لوگ ایک ایک کر کے مٹنے لگیں گے
ان کی آنکھوں سے بینائی، ان کے دلوں سے احساس چھن جائے گا، کیونکہ تمہارے وجود سے ہی ان کی روشنی بندھی ہے۔ میں نے زمین پر گھٹنے ٹیک دیے، میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے کہا، تم چاہتے کیا ہو؟ وہ بولا، تمہیں اپنے اندر کے چراغ کو جگانا ہوگا، تمہیں وہ الفاظ دہرانے ہوں گے جو تمہارے نانا بھول گئے تھے۔ میں نے کہا، کون سے الفاظ؟ وہ بولا، وہ جنہیں تمہارے خون نے یاد رکھا ہے، تمہارے دل میں وہ نقش اب بھی موجود ہے۔ میں نے ہاتھ اپنے سینے پر رکھا، وہاں واقعی کوئی تپش تھی، جیسے کچھ دھڑک رہا ہو، جیسے کوئی مجھ سے بات کر رہا ہو۔ میں نے کہا، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ وہ بولا، تم کر چکی ہو، دروازہ کھول کر تم نے انجام کا پہلا قدم رکھ دیا ہے، اب واپسی نہیں۔ اچانک میرے ارد گرد کی دھند ہٹنے لگی اور سامنے ایک پتھر کی دیوار ابھری، اس پر عجیب نشانات کندہ تھے جو میری نبض کے ساتھ دھڑک رہے تھے۔ وہ بولا، یہی وہ دیوار ہے جس پر تمہارے نانا کا معاہدہ لکھا گیا تھا، اب تمہارے لمس کا انتظار ہے تاکہ وہ جاگ جائے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا مگر پیچھے سے کسی نے میرا بازو تھام لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی روشنی کا چہرہ تھا، مگر اب اس کی آنکھیں سیاہ تھیں۔ وہ بولا، مت چھونا، اگر تم نے چھوا تو تم دونوں جہانوں کے بیچ پھنس جاؤ گی۔ میں نے کہا، مگر اگر میں نہ چھوؤں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ بولا، انجام تمہارا انتخاب نہیں، تمہارے لہو کا وعدہ ہے۔ میں نے کہا، تو پھر کیا میں پہلے سے مر چکی ہوں؟ وہ بولا، نہیں، تم زندہ ہو، مگر تمہاری زندگی اب انسانوں کے پیمانے پر نہیں ناپی جا سکتی۔ تمہارے دل کی ہر دھڑکن ایک دروازہ کھولتی ہے اور ایک بند کرتی ہے۔ تم اب وہ کڑی ہو جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ میں نے آہستہ سے ہاتھ دیوار پر رکھا، فوراً روشنی پھیل گئی، زمین لرز اٹھی، آسمان پر بجلی چمکی اور کہیں دور سے کسی کی چیخ ابھری۔ وہ بولا، تم نے چراغ جلا دیا ہے مگر قیمت ادا نہیں کی، اب تمہیں خود کو قربان کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، میں قربانی نہیں دوں گی۔ وہ بولا، تب وہ تمہارے ذریعے مکمل ہو جائے گی، کیونکہ تم ہی وہ چراغ ہو، تمہارے جسم سے اب روشنی نکلنے لگی ہے۔ میں نے چیخ کر کہا، یہ سب ختم کرو، میں یہ نہیں چاہتی۔ مگر آوازیں بلند ہو گئیں، ہزاروں سرگوشیاں، ہزاروں دعائیں، اور ان سب کے درمیان ایک فریاد۔ وہ جو بینائی کھو چکا تھا وہ بولا، رک جاؤ، تمہارے رکنے سے ہی دونوں جہان بچ جائیں گے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، روشنی میرے اندر سمٹنے لگی۔ میں نے آخری بار کہا، اگر یہی میرا مقدر ہے تو میں اسے اپنی شرط پر قبول کرتی ہوں۔ اس لمحے ہوا میں ایک لرزش دوڑ گئی، دیوار چمک اٹھی اور میری سانسیں دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اب دونوں جہانوں کے بیچ نہیں بلکہ ان کا حصہ بن چکی ہوں۔ الوینا کے قدم لرز رہے تھے، دل دھڑکنے کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ اسے اپنے سینے میں دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس آدمی یا کہیے اس وجود کو دیکھ کر پتھر کی مورت بن گئی، وہی لمبا وجود جو رات میں جھاڑیوں کے پاس کراہتا ملا تھا، اب اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کانپتی ہوئی آواز میں بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اور دروازہ تو بند تھا، پھر اندر کیسے آ گئے؟ وہ وجود سر جھکائے بولا، الوینا، تم نے میری مدد کی تھی۔ اس رات جب میں بے بس تھا تم نے مجھے دوا دی، تم نے میری جان بچائی۔ میں جن ذات ہوں اور جن کے اصولوں کے مطابق جو انسان ان کی مدد کرے وہ اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ میں اب تمہارا غلام ہوں، تمہارا حکم میری زندگی ہے۔ الوینا کا رنگ اڑ گیا، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ وہ بمشکل بولی، جن ذات یعنی تم انسان نہیں ہو؟ وہ مسکرایا نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب اداسی تھی۔ اس نے کہا، نہیں الوینا، میں انسان نہیں ہوں، میرا وجود کسی اور جہان سے ہے۔ میں کئی صدیوں سے اس ویران علاقے میں قید تھا، کسی کی مدد نہیں ملتی تھی، تم نے پہلی بار مجھے انسانیت دی، اب میں تمہارا غلام ہوں، تمہارے حکم سے بندھا ہوا ہوں۔ الوینا کے خوف میں حیرت شامل ہو گئی، اس کے دل میں ایک انجانا سا سکون بھی اترنے لگا۔ اس نے کہا، اگر تم واقعی غلام ہو تو میری ایک بات مانو، تم میرے سامنے کبھی اس طرح نہ آنا کہ مجھے ڈر لگے، میں انسان ہوں اور یہ سب میرے لیے نیا ہے۔ وہ بولا، جیسا تم چاہو الوینا۔ اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے دیوار کے پاس گیا اور لمحوں میں غائب ہو گیا۔ الوینا کو یقین نہیں آیا کہ ابھی ابھی جو کچھ ہوا وہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ اگلی صبح وہ جاگی تو سب کچھ معمول کے مطابق لگا، مگر اس کے دل میں ایک انجانی سی طاقت محسوس ہو رہی تھی، جیسے اس کے آس پاس کوئی محافظ موجود ہو۔ اس نے سوچا شاید وہ جن ذات سچ کہہ رہا تھا۔ شام کو جب اس کی ماں کام سے واپس آئیں تو الوینا نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ اس کی ماں کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ اس نے فوراً دروازے کے پاس قرآن لٹکایا اور بسم اللہ پڑھ کر الوینا کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ کہنے لگیں، پتر ایسی باتیں مت کر، اللہ کی پناہ مانگ، تو جنات کے چکر میں مت پڑنا ورنہ یہ نقصان پہنچا دیتے ہیں۔
الوینا نے ماں کو تسلی دی کہ وہ برا نہیں ہے، وہ صرف مدد کرنا چاہتا ہے۔ اگلی رات پھر ہوا کا شور بڑھ گیا تھا۔ اندھیری رات میں جب سب ساکت تھا تو الوینا کو لگا کہ کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا ہے۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور دیکھا تو دھندلے سے سائے کے پیچھے وہی وجود کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، الوینا میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہارے کہنے پر اب شکل نہیں دکھاؤں گا، لیکن تمہارے گھر کی حفاظت کروں گا، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ الوینا نے تھوڑے تذبذب سے کہا، اگر تم واقعی مددگار ہو تو میری ماں کے لیے اچھا کام مل جائے، وہ غریب ہے، دن رات تھک جاتی ہے۔ جنزاد کی آواز نرم ہوئی، صبح ہونے سے پہلے تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ اگلی صبح واقعی گاؤں کے رئیس کے آدمی ان کے دروازے پر آئے اور اس کی ماں کو گھر کے کام کے لیے بلا دیا، جہاں کی تنخواہ بھی اچھی تھی، کھانا پینا بھی اچھا تھا۔ الوینا حیران رہ گئی، اسے سمجھ لیا کہ یہ سب جنزاد کی کرم نوازی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی زندگی بدلنے لگی، غربت کی جگہ سکون لے لی۔ وہی ٹوٹا پھوٹا مکان اب صاف ستھرا ہو گیا۔ الوینا کی ماں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آنے لگی۔ الوینا اکثر رات کو جنزاد سے باتیں کرتی تھی۔ کبھی وہ اسے نصیحت کرتی کہ وہ انسانوں کی دنیا سے دور رہے، کبھی وہ اس سے پوچھتی کہ تمہارا جہان کیسا ہے۔ وہ بتاتا کہ وہاں روشنی کم اور خاموشی زیادہ ہوتی ہے، وہاں محبت کا کوئی راج نہیں ہوتا، وہاں بس طاقت کا راج ہے۔ الوینا کے دل میں ترس جاگتا، وہ کہتی تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، شاید تمہیں بھی محبت کی تلاش ہے۔ وہ خاموش ہو جاتا اور پھر کہتا، شاید ہاں، کیونکہ تم سے بات کر کے دل کو چین ملتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور ان کے حالات بہتر ہوتے گئے۔ الوینا اب دن میں کام پر جاتی اور شام کو گھر آتی۔ ماں خوش تھی، مگر کبھی کبھی الوینا کو عجیب سا احساس ہوتا، جیسے کوئی سایہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ ایک رات جب وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی تو اس نے آہستہ سے کہا، جنزاد اگر تم سن رہے ہو تو ایک وعدہ کرو، تم کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ وہ دھیرے سے بولا، وعدہ؟ الوینا تمہارے حکم کے بغیر کسی پر سایہ بھی نہیں ڈالوں گا۔ الوینا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور بولا، تم جن ہو مگر انسانوں سے زیادہ وفادار ہو۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم نے مجھے وفاداری سکھائی الوینا۔ الوینا اب مطمئن تھی، اسے لگتا تھا کہ اس نے کسی اندیکھے محافظ کے ساتھ رشتہ بنا لیا ہے، جو خوف سے نہیں بلکہ خلوص سے جڑا ہے۔ دن گزرتے گئے، وہ جنزاد کبھی کبھی خواب میں آتا، کبھی دھندلے عکس میں، لیکن اس کے گھر میں سکون رہا۔ اس کی ماں تندرست رہی، غربت ختم ہو گئی، اور الوینا کو لگا جیسے زندگی نے نیا موڑ لے لیا ہے۔ کبھی کبھی وہ سوچتی، اگر اس رات وہ خوف کے مارے بستر سے نہ اٹھتی تو شاید آج ان کی زندگی ایسی نہ ہوتی۔ وہ جنزاد اب بھی اس کے ساتھ تھا مگر نظر نہیں آتا تھا، بس اس کی موجودگی محسوس ہوتی تھی، جیسے کوئی خاموش سایہ جو اس کے گرد دائرہ بنائے رکھتا ہو۔ الوینا اب راتوں کو ڈرنے کے بجائے اطمینان سے سوتی تھی، اور اس کے کانوں میں ایک سرگوشی گونجتی رہتی تھی، الوینا، تم نے مجھے انسانیت دی، میں تمہیں تحفظ دوں گا، ہمیشہ کے لیے۔